بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، نماز وتر کیسے پڑھیں؟ آج کی یہ ویڈیو پریکٹیکل ویڈیو ہے، یعنی اس ویڈیو میں آپ کو نماز وتر پڑھ کے دکھاؤں گا کہ کس طرح یہ نماز ادا کی جاتی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ نماز وتر، چونکہ یہ واجب نماز ہے، ایسا نہیں ہے کہ چھوڑتے ہیں لوگ۔ عشاء کی نماز میں جو 3 وتر پڑھے جاتے ہیں تو لوگ پڑھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس کا جو صحیح طریقہ ہے وہ جانتے نہیں اور بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی نماز وتر ادا نہیں ہوتی۔ تو آج میں انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو پریکٹیکل طریقہ یعنی پڑھ کے دکھاؤں گا، اور یہ مکمل طریقہ یعنی نیت سے لے کر سلام پھیرنے تک کہ اس میں رکعتیں کتنی ہیں، اس میں سورتیں کون سی پڑھنی ہیں، اور دعائے قنوت کس رکعت میں پڑھی جائے گی، اور جن دوستوں کو دعائے قنوت یاد نہیں تو وہ کون سی دعا پڑھیں، یہ مکمل طریقہ میں نیت سے لے کر سلام پھیرنے تک پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو پوری دیکھیے گا، ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ معلوماتی ہونے والی ہے۔ نماز وتر کے حوالے سے آپ کا کوئی بھی مسئلہ انشاءاللہ باقی نہیں رہے گا۔ ویڈیو پوری دیکھیے، ویڈیو اچھی لگے تو اپنے تمام چاہنے والوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کیجیے گا، اور پھر بھی اگر نماز وتر کے حوالے سے کوئی مسئلہ آپ کے ذہن میں ہو تو اسی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا مسئلہ درج کر دیں، انشاءاللہ میں پہلی فرصت میں آپ کو اس کا ضرور جواب دوں گا۔ چلے جی شروع کرتے ہیں نماز کو کس طرح ادا کرنا ہے، پریکٹیکل طریقہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے ہم نے کرنی ہے نیت یاد رکھیں، دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ زبان سے الفاظ ادا کرنا یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، مستحب ہیں۔ اصل نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں کہ آپ کے دل میں ارادہ موجود ہے تو یہی نیت ہے۔ اب اگر زبان سے کہنا چاہتے ہیں تو اس طرح کہیں گے کہ میں 3 رکعت نماز وتر ادا کرتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے مطرف کعبہ شریف، یہ نیت ہے۔ اس کے بعد آپ تکبیر تحریمہ کہیں گے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تکبیر تحریمہ کہہ لی، اس کے بعد ہم نے ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا سے پہلے نہ تعوذ پڑھنا ہے نہ تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن، یہ نہیں پڑھنے، آپ نے ثنا سے شروع کرنی ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہاں تک پڑھ کے پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آگے میں تو اونچی آواز سے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے، آپ نے یہ خاموشی سے ہی پڑھنا ہے سب کچھ، ٹھیک ہے جی۔ پھر سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس کے بعد آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ساتھ سورت ملائیں گے، اور یہاں پر یہ بسم اللہ پڑھنا کوئی فرض واجب نہیں ہے، پڑھ لیں تو بہتر ہے، باعث فضیلت ہے، نہ پڑھیں گے پھر بھی نماز ادا ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ سورت پڑھیں گے آپ جو بھی آپ کو زبانی صورت یاد ہے، مثال کے طور پر آپ کو صورت یاد ہے تبت یدا ابی لہب وتب، سورہ لہب، تو آپ پڑھ لیں، یا جو بھی آپ کو سورہ زبانی یاد ہے وہ آپ پڑھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ میں آپ کے سامنے سورہ اخلاص پڑھتا ہوں، قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ٹھیک ہے جی۔ یہاں تک پڑھ کے اب ہم نے جانا ہے رکوع میں، اللہ اکبر۔ رکوع میں ہم نے 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ جو رکوع میں تسبیح پڑھی جاتی ہے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، یہ 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ پڑھ کے اب ہم نے کھڑے ہو جانا ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں، ربنا ولک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں، اللہم ربنا ولک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں، آپ کو جو بھی آسانی ہے وہ کہہ لیا کریں، ٹھیک ہے جی۔ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، یہ کہہ لیا، اب ہم نے اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانا ہے، اللہ اکبر۔ اب سجدے میں بھی جو تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھ لیں، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ آپ دوسرے سجدے میں جائیں گے، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ یہ ہماری 1 رکعت مکمل ہو گئی۔ اب ہم نے دوسری رکعت شروع کرنی ہے۔ دوسری رکعت ہم شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، ٹھیک ہے جی۔ پہلے بس بسم اللہ پڑھیں گے، پھر ساتھ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر ساتھ سورت ملائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ یہ ہم نے تسمیہ پڑھی، پھر سورہ فاتحہ، پھر آگے سورہ سعد ملائی۔ اب ہم نے رکوع میں جانا ہے، اللہ اکبر، پھر وہی تسبیح جو رکوع میں پڑھی جاتی ہے 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ اب ہماری یہ 2 رکعتیں مکمل ہو چکی ہیں، تو ہم نے اب 2 رکعتوں کے بعد اتحیات پہ بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اتحیات کہاں تک پڑھنی ہے آپ دیکھیے، میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہاں تک پڑھ کے ہم نے اب تیسری رکعت کے لیے اٹھنا ہے، ٹھیک ہے جی، اس سے آگے نہیں پڑھنا۔ 2 رکعتوں کے بعد جب اتحیات پر بیٹھیں گے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ تک پڑھ کے ہم نے یہ تشہد کا وہ جو اشارہ کرتے ہیں وہ کر کے ہم نے پھر تیسری رکعت کے لیے اٹھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ اکبر کہہ کر ہم کھڑے ہوئے، اب تیسری رکعت شروع کریں گے۔ تیسری رکعت بھی ہم نے شروع کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اب یہ جو تیسری رکعت ہم نے سورہ فاتحہ کے بعد 7 سورت ملائی، اب رکوع میں جانے سے پہلے ہم نے دعائے قنوت پڑھنی ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہاتھ باندھے ہوئے جب سورت مکمل کر لی تو اس کے بعد آپ نے تکبیر کہہ کے اللہ اکبر کہہ کے آپ نے کانوں تک ہاتھ اٹھانے اور ہاتھ باندھ لینے، ٹھیک ہے جی۔ ہاتھ باندھ لیے، ٹھیک ہے جی، تو اس کے بعد ہم نے دعائے قنوت پڑھنی ہے۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفد ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہے دعائے قنوت۔ یہ جب ہم پڑھ لیں گے تو پھر ہم نے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جانا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال جو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ جن لوگوں کو دعائے قنوت یاد نہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں یاد کرنے کی، ٹھیک ہے، تو وہ اب کیا کریں؟ دعائے قنوت تو ان کو یاد نہیں، تو وہ کیسے جو نماز ہے وتر وہ کیسے ادا کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یاد رکھیں، جب تک آپ دعائے قنوت یاد کر رہے ہیں کوشش کریں کہ جلدی سے جلدی یاد ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب تک یاد نہیں ہو جاتی دعائے قنوت، اس سے پہلے آپ یہ پڑھ لیا کریں 3 مرتبہ، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یہ 3 مرتبہ پڑھ کے
آپ رکوع میں چلے جایا کریں، ٹھیک ہے جی، آپ کی نماز ادا ہو جائے گی، لیکن کوشش کریں پہلی فرصت میں آپ دعائے قنوت یاد کریں، ٹھیک ہے جی۔ دعائے قنوت جب ہم پڑھ لیں گے تو اس کے بعد ہم رکوع میں جائیں گے۔ اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، یعنی یہ 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ پڑھ کے ہم نے سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، یہ کیا کہ ہم اللہ اکبر کہہ کے پھر سجدے میں جائیں گے۔ اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ اب ہماری 3 رکعتیں مکمل ہو چکی ہیں، اتحیات میں تیسری رکعت میں بیٹھیں گے اور پوری اتحیات پڑھیں گے یوم یقوم الحساب تک، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد دائیں بائیں ہم نے سلام پھیر دینی ہے، یعنی اتحیات پڑھی عبدہ و رسول تک، پھر اس کے بعد درود شریف، پھر اس کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہاں تک پڑھ کے پھر ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ ہے تو نماز وتر ادا کرنے کا یہ مکمل پریکٹیکل طریقہ میں نے آپ کو بتایا۔ اس حوالے سے کوئی بھی سوال اگر آپ کے ذہن میں ہو نماز وتر کے حوالے سے یا کوئی اور شرعی مسئلہ ہو تو آپ ضرور اسی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں درج کر دیں، میں انشاءاللہ اس کا آپ کو ضرور جواب دوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی صحیح معنی میں سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔